للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد بعثت کے حوالے سے جو چار ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو اس میں سے جو زکیہم، جسے اصطلاح میں تصوف کا نام دیا گیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور اس کو جو ہے ایک مشکل موضوع قرار دیا گیا ہے، کیونکہ اپنی ذات کو سنوارنا، دل کو سنوارنا، دل کی پاکیزگی اختیار کرنا مشکل کام ہے۔ اس لیے یہ موضوع بھی مشکل ہے اور دقیق ہے، اہم بھی ہے، اسی قدر یہ دقیق بھی ہے اور نازک بھی ہے۔ باریک، جو دقیق کا مطلب باریک، ریزہ ریزہ جسے کہتے ہیں، دقیق ہے۔ اس وجہ سے اسی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے اور بیان کرنے کے لیے لسان العصر سید اکبر الہٰبادی رحمۃ اللہ علیہ نے معنی بے لفظ کی حسین اور اچھوتی ترکیب سے بھی سمجھایا ہے۔ سماعت فرمائیں۔ فرماتے ہیں، کیا ہے تصنیف کوئی پوچھے اگر، کیا ہے تصنیف کوئی پوچھے اگر، کہہ دو اکبر کہ لفظ بے معنی، کہہ دو اکبر کہ لفظ بے معنی، کوئی پوچھے اگر شریعت کیا، کوئی پوچھے اگر شریعت کیا، کہہ دو اکبر کہ لفظ با معنی، کہہ دو اکبر کہ لفظ با معنی، کوئی پوچھے اگر تصوف کیا، کہہ دو اکبر کہ معنی بے لفظ۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کا تعلق تصوف کا علوم ظاہری کے بعد باطنی علوم سے ہے، وجدانیات سے ہے، مشاہدات قلبیہ سے ہے اور مسائل کشفیہ سے ہے۔ بعض لوگ ظاہر بین ہوتے ہیں، ظاہر کو دیکھتے ہیں، باطن کو نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ تصوف باطن صفائی، دوسرا اس کا نام یہ باطن صفائی ہے، تو اس کی ماہیت کو نہ سمجھنے کے باعث اس کا سرے سے ہی انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ فلسفہ یونان اور ہندوازم کے عناصر سے ترکیب کیا ہوا ہے، ترکیب یافتہ من گھڑت ہے اور بس صرف مفروضات ہی ہیں۔ ہر دور میں اس کی عزیزان گرامی قدر مخالفت ہوتی رہی ہے، ہمارے دور میں بھی، موجودہ دور خاص طور سے ہے، بالخصوص اس کی مخالفت میں بڑا لٹریچر بھی شائع ہوتا ہے اور ہو رہا ہے، مگر یہ سب کچھ کرین انصاف نہیں ہے، اس لیے کہ صوفیہ سلف جو علم شریعت، علم طریقت دونوں کے جامع تھے، ان سے یہ توقع کرنا کہ انہوں نے مسائل تصوف کسی لفظی اور معنوی پس منظر کے بغیر از خود گھڑ لیے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ مفروضات نہیں ہیں کہ اس کا حقیقت اور نفس واقعہ سے کوئی سروکار ہی نہ ہو، یہ ان کی دیانت علمی اور روحانی اور اس کے مکاشفات و کشفیہ جو ہیں، مکاشفات ہیں، مشاہدات ہیں، وجدانیات ہیں، پھر اس کا انکار کرنا غلط ہے، کیونکہ وہ لوگ خالص تھے۔ جو آپ پیچھے چلتے جائیں گے خالص دور آپ کو ملتا جائے گا۔ خیر قرن قرونی، سب سے بہترین صدی میری ہے، آپ سے حدیث پاک ہے، ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد صدی ہے صحابہ کی، یعنی ثم الذین یلونہم، پھر جن آنکھوں نے صحابہ کی زیارت کی ہے ان کی صدی ہے۔ تو ان سے یہ ایسی چیزیں کہنا کہ یہ جسٹ مفروضات ہیں اور یہ ہندوازم سے، ایسی بات نہیں ہے، یہ ان پر تہمت ہے۔ تو بہرحال سب صوفیہ کے غلط مفروضات وہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا منکرین انکار کا خود ایک غلط مفروضہ قرار نہیں دیا جا سکتا؟ بہرحال ہم بحث مباحثہ میں نہیں پڑھتے، اگر منکرین کے، کیونکہ تصوف کا مطلب یہ ہے کسی زیادہ بحث مباحثے میں نہ پڑھو، جو مانتا ہے ٹھیک ہے، اپنے لیے کرتا ہے، جو نہیں مانتا ٹھیک ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
جو تمہیں نہیں سمجھا تمہاری بات اس کو سلام کر دو، ٹھیک ہے، وہ جانے اللہ جانے۔ اگر عزیزان گرامی قدر منکرین کے پاس تصوف کے خلاف کچھ دلائل ہیں، اس کے قائلین کے پاس بھی بہت دلائل ہیں، اس کی صداقت کے دلائل ہیں، قرآنی شواہد ہیں، حدیث مبارکہ ہیں۔ تو ارباب جو شوق ہیں وہ بہت سارے موضوعات کے لیے بے شمار کتب ہیں، جیسے فتوح الغیب ہے، عوارف المعارف ہے، کشف المحجوب ہے، تو اس طرح کے بے شمار مولانا روم ہیں، شاہ شمس تبریز ہیں، بہت ساری ایسی ان کو بکس مل سکتی ہیں۔ کائنات میں کتابیں بھری پڑی ہیں۔ انسان یہ چونکہ تصوف جو ہے ایک اصل میں عملی زندگی کا نام ہے۔ پھر کچھ چیزیں میں جو ظاہر میں نظر تو نہیں آتی نا، اب جیسے غم ہے، خوشی ہے، کو نظر تو نہیں آتے، یہ کیفیات ہیں، تو ان کیفیات کو محسوس کرنا ہی تصوف ہے، خالی سننے سنانے کی بات نہیں ہے، یہ عملی زندگی ہے۔ بہرحال جوش ملی آبادی کے یہ مصرے پہ یہ ربائی ہے، تو ان پہ میں اس کو ختم کرتا ہوں، باقی انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ وجود کیفیات کے اقرار و انکار کا کو معیار بھی ہونا چاہیے، یہ ٹاپک رکھیں گے۔ تو جوش ملی آبادی فرماتے ہیں، یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، یوں عقدہ کھلا کسی سے کھولا نہ گیا، اسرار کو ناطق پہ تولا نہ گیا، اسرار کو ناطقے پہ تولا نہ گیا، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، معلوم ہوا راز تو چھیڑی بحثیں، محسوس ہوا راز، محسوس ہوا راز تو بولا نہ گیا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔